الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب إلى المعارف للشيخ العلامة منصور ابن يونس بن إدريس البخوتي الحنبلي رحمه الله، المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. ونحن قد وصلنا عند الباب في شروط الصلاة الآن بحمد اللہ. ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح دیکھ رہے ہیں. اس کا نام ہے عمدۃ الطالب بنیل المعارف، اور اس وقت ہم کتاب الصلاۃ میں باب شروط الصلاۃ میں پہنچ چکے ہیں. شروط شرط کی جمع ہوتی ہے، شروط شرط کی جمع ہے، اور شرط لغت میں علامت کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کی علامت. تو لغت میں یہ علامت کا معنی میں آتا ہے شرط، اور اصطلاحاً شرط کہتے ہیں فقہ کی زبان میں ما یلزم من عدمہ عدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ. مراد یہ ہوئی اس سے کہ اس کے نہ ہونے سے، یعنی اس شرط کے نہ پائے جانے سے اس چیز کا نہ ہونا ثابت ہو، لیکن اس کے پائے جانے سے یہ لازم نہ ہو کہ وہ چیز پائی جائے گی یا اس کو کیا جائے گا. مثلا طہارت اگر نماز کی شرط ہے تو طہارت کا ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اب نماز ادا ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے وجود سے، طہارت کے وجود سے اس عبادت کے وجود کا لازم ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن ہاں، اگر طہارت موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ، یعنی وہ فعل بھی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ مراد ہے شرط سے. تو باب شروط الشرط، باب شروط الصلاۃ جو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ منہا الطہارت و تقدمت. طہارت جو ہے، یعنی منہا سے مراد من شروط الصلاۃ، شروط صلاۃ میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت. اس سے پہلے اور بھی شروط ہیں جو اس کتاب میں ذکر نہیں کیے، مثلا اسلام ہے، عقل ہے، بلوغ ہے، بالغ ہونا، یہ بھی ہے. لیکن وہ کیونکہ عمومی طور پہ معلوم ہے اس لیے وہ چیز یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ طہارت سے بات شروع کی ہے کہ طہارت نماز کی شرط میں سے ہے. اور وہ تقدمت، کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے. سب سے پہلے ہم نے کتاب طہارت اسی لیے کی کہ وہ سب سے زیادہ عاقد جو شروط ہے صلاۃ کی، اس میں سب سے زیادہ عاقد ہے. اسی لیے شروعات ہر کتاب اکثر طور جو ہے اکثر اسی سے کی جاتی ہے، علماء اسی سے کرتے ہیں. تو پہلا اس کا بیان کیا طہارت و تقدمت، جس کا بیان گزر چکا ہے. اس سے پہلے 18 جو درس ہم نے کیے ہیں، 18 جو لیسن ہم نے کیے ہیں جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پہ، وہ سارے کتاب طہارت میں سے ہیں. تو یہ پورے 18 کے 18 یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب صلاۃ کی جو شروط ہیں طہارت، اس کی ایک طرح سے اس کا انٹروڈکشن گزر چکا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ومنہ الوقت. اب یہ جو وقت ہے یا دخول وقت ہے، یہ اس کتاب سے امام مالک نے اپنی موطا میں شروع کیا. یعنی امام مالک ہی اکیلے ایسے یعنی عالم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کی شروعات طہارت سے نہیں کی بلکہ وقت سے کی ہے. تو یہ دوسری جو شرط ہے صلاۃ کی، یعنی شروط صحت الصلاۃ، نماز کی صحیح ہونے کے لیے، نماز کی صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے جو شروط ہیں، اس میں دوسری کیا ہے؟ الوقت، کہ وقت کا داخل ہونا. وقت سے پہلے اگر نماز ادا کر دی جائے تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی، وہ صحیح نہیں. کہتے ہیں وہ منہا، یعنی من شروط الصلاۃ، من شروط صحت الصلاۃ الوقت. وقت یعنی وقت سے مراد وقت کا داخل ہونا. کہتے ہیں کہ وقت الظہری، اب یہ پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کو یہاں پر بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ فوقت الظہری من الزوال الى مساوات الشاخص ظلہ بعد ظل الزوال. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یہ زوال سے لے کر کے الى مساوات الشاخص ظلہ بعد ظل الزوال، یعنی کہ اس وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد. یعنی زوال گزرا، زوال کے بعد سے اس وقت تک جب تک کہ کسی چیز کی پرچھائی اس کے برابر نہ ہو جائے. مثلا کسی چیز کی جو طول ہے، جو لمبائی، وہ 1 میٹر ہے، تو اس کی پرچھائی بھی 1 میٹر جب ہو جائے گی تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے اس کا آخری، اس کا وقت ختم ہو گیا. یعنی اس وقت تک اس کا انتہا ہے وقت کی، ظہر کے وقت کی انتہا ہے جب وہ جو طول ہے وہ اس کے برابر ہو جائے. جو اس کی ظل ہے، جو پرچھائی ہے، وہ اور طول دونوں کی ایک ہی لمبائی ہو جائے، ایک جیسے ہو جائے. 1 میٹر ہے تو اس کی پرچھائی بھی 1 میٹر ہو جائے. زوال کسے کہتے ہیں؟
زوال کہتے ہیں بدایت ظہور الظل جہت المشرقی، کہ جو پرچھائی ہیں وہ مغرب سے مشرق کی طرف چلنا شروع کر دے ان ممالک میں جہاں پہ کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو پرچھائی ہوگی وہ مشرق سے مغرب کی طرف جائے گی، اور اس کا الٹا ہوگا جہاں پر سورج اپوزٹ ڈائریکشن میں نکل کے نظر آتے ہیں۔ وہ ممالک جو جن کا جو ڈائریکشن ہوگا، مثلا جو ویسٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے الگ ہوگا اور ادھر کے لیے الگ ہوگا، مگر بہرحال جو موومنٹ ہوگا پرچھائی کا وہ جہت مغرب کی طرف جاتا ہوا، مشرق کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے ہی ایک ڈائریکشن سے دوسری ڈائریکشن میں پرچھائی جاتی ہوئی نظر آئے گی تو بس یہ وہ وقت ہوگا جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا، اسی کو زوال کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ تعجیلها افضل الا فی شدت حر، کہ اس نماز کو جلدی ادا کرنا، یعنی جیسے ہی جلدی ادا کرنے سے مراد جیسے ہی وقت داخل ہو جائے، جیسے ہی زوال کا وقت گزرا، یہاں سے وقت شروع ہو گیا، اب اس کو جتنی جلدی ہو سکے زوال کے بعد سے اس کو ادا کر دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ الا فی شدت حر حتی ینکسر، سوائے اس صورت میں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کہا ہے کہ نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی جو ظہر کی نماز ہے اسے تاخیر سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کیا ہے گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے صورت میں جبکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں آدمی ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اور تاخیر کے ساتھ ادا کرے گا، یہی سنت ہے اور مسنون یہی ہے۔ اس کو ابراد کہا جاتا ہے، ابراد، اس طرح سے ڈیلے کر کے ظہر کی نماز کو پڑھنا یہاں تک کہ تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جائے ماحول میں، اس کو ابراد کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً، اب یہ دیر کرنا یعنی تاخیر کرنا گرمی کے وقت میں یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے، گھر میں ہی پڑھ رہا ہے، اگرچہ کوئی عورت ہے مثلا گھر میں ادا کر رہی ہے نماز، گرمی باہر ہے، لیکن اس کے لیے بھی مسنون یہ ہے کہ وہ اگر تاخیر کر کے پڑھتی ہے تو یہ انشاءاللہ سنت کو پا لینے والا عمل ہوگا۔ یا اسی طرح سے او ماء غیم، یا آسمان صاف نہیں ہے یا غبار وغیرہ ہے یا غیم ہے، بادل وغیرہ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا وقت، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگرچہ کہ وہ آدمی جو جماعت سے بھی پڑھ رہا ہے نا، دونوں ہی صورتوں میں چاہے آدمی جماعت سے پڑھے یا آدمی منفرد پڑھے، دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو تاخیر کر سکتے ہیں ظہر کی، اگر گرمی باہر زیادہ ہے تو یہ مراد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یلیہ وقت العصر، کہ فوراً اس کے بعد یعنی کہ ظہر کا وقت اور عصر کا وقت ان دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا فوراً عصر کا وقت وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ کب شروع ہوگا؟ جب کسی بھی چیز کی پرچھائی اس کے مثل ہو جائے گی، تو یہ ظہر کا وقت ختم ہونے کی علامت ہے، اور یہی وقت عصر کا شروع ہونے کی علامت بھی ہے۔ تو وہ یلیہ وقت العصر الی مسیر الظل مثلیہ بعد الظل الزوالی ووقت الضرورت الی غروبها ویسن تعجیلها مطلقا۔ اب ایک بات میرے خیال سے ہم نے کل یا پرسوں کے درس میں بھی کی تھی کہ نماز کے جو اوقات ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا صرف ایک ہی وقت ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے دو اوقات بیان کیے گئے۔ تو وہ نمازیں جن کے لیے ایک ہی وقت ہے وہ نمازیں ہیں عصر اور عشاء کو چھوڑ کر کے۔ وہ کون سی ہو گئی؟ فجر کی ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، مغرب کی ہو گئی۔ ان کے لیے ایک ہی وقت ہے، پورا کا پورا جو وقت ہے وہ ان کے ادا کا وقت ہوتا ہے، کبھی بھی اس وقت میں سے آپ ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، ان کے لیے ایک ہی وقت ہے، پورا کا پورا وقت کبھی بھی ادا کریں۔ عصر اور عشاء جو ہیں ان کے لیے دو وقت ہوتے ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں جن کے دو اوقات، ایک وقت کو کہا جاتا ہے وقت اختیاری، پہلا وقت کہا جاتا ہے وقت اختیاری، اور دوسرا وقت جو ہے اسے کہتے ہیں وقت ضرورہ، تو یہاں پہ بیان کیا ہے وقت ضرورتی۔ ایک ہو گیا وقت اختیاری، ایک ہو گیا وقت ضرورہ۔ وقت اختیاری جو ہے وہ آپ اسے مان سکتے ہیں کہ یہ اول وقت ہے، یہ اول وقت ہے۔ اور وقت ضرورہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ضرورہ وہ ہے کہ جس میں یعنی لا یجوز متعمدن، کہ آدمی متعمد طور پر انٹینشنلی جان بوجھ کر کے نماز کو اس وقت تک تاخیر نہ کرے بغیر کسی عذر کے، متعمدن بغیر کسی عذر کے وقت ضرورہ تک
کسی نماز کو یعنی عصر کی اور عشاء کی نماز کو وقت ضرورہ تک ڈیلے کرنا، اس کو تاخیر کرنا بغیر کسی عذر کے، یہ جائز نہیں، یہ پرمیسیبل نہیں ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا اگر آدمی کے پاس عذر نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں وقت ضرورہ۔ اب عصر کے لیے وقت اختیاری کیا ہے؟ کہتے ہیں عصر کے لیے وقت اختیاری ہے جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، یعنی جب پرچھائی کسی چیز کے مثل ہو جائے، پرچھائی برابر ہو جائے اس چیز کے، وہاں سے لے کر کے الی مسیر الظل مثلہ، یہاں تک کہ اس کی جو پرچھائی ہیں دگنی ہو جائے، اس چیز کی پرچھائی دگنی ہو جائے 2 ٹائمز، یہ ہوتا ہے وقت اختیاری۔ پرچھائی ایکول ہوگی وہاں سے لے کر پرچھائی جب تک کہ ڈبل سائز کی نہ ہو جائے کسی چیز کی، یہ دونوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وقت اختیاری۔ یہ ہوتا ہے عصر کا وقت اختیاری، اور اسے اول وقت بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران عصر کی نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ آگے بیان آ رہا ہے وَيُسَلُّ تَعْجِيلُهَا مُطْلَقًا، عصر کی نماز کے لیے تعجیل، اس کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنا ہے، مسنون ہے، اور یہ بہتر ہے اور یہی افضل ہے۔ تو یہ جو ہو گیا آپ کا وقت اختیاری ہو گیا، کہاں سے لے کر کے عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب کی پرچھائی برابر ہوتی ہے کسی چیز کی، اور وہ کہاں تک جب تک کہ وہ اس کی دگنی سائز کی نہ ہو جائے، یہ وقت اختیاری۔ وہ وقت الضرورت الی غروبها، وقت ضرورت اس وقت سے جب یہ دگنی ہو جائے وہاں سے لے کر کے غروب تک، یعنی کہ جب سورج ڈوبتا ہے وہاں تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ضرورہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جیسے ہم نے بات کی کہ جان بوجھ کر کے اس وقت تک نماز کو ڈیلے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز۔ ہاں اب آدمی اگر پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ وہ آدمی، اس کی نماز جو ہے ادا تو ہو جائے گی، لیکن وہ یعنی اس کے سر پر ایک گناہ ہوگا، مال اسم، ایک گناہ کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس نماز کو وقت اختیاری میں جتنا جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کر دیا جائے۔ وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا مُطْلَقًا، اس کی تعجیل، اس کو جلدی پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَلِيهِ وقت المغربی، یہاں پر بھی فوری طور پر جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوا غروب شمس کے ساتھ، فوری طور پر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے کہا ہے کہ وَيَلِيهِ وقت المغربی الی مغیب الحمرتی، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے پوری طرح سے جب سورج ڈوب جاتا ہے، پوری طرح سے، یہ نہیں کہ سورج کیا ہے دھیرے دھیرے نیچے جاتا ہے، نظر تو نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ حصہ اس کا اوپر رہتا ہے اور ایک لالی نظر آتی ہے آسمان میں جب دیکھتے ہیں تو ابھی یہ ڈوبا نہیں ہے، اس کو پوری طرح سے ڈوبنے دیا جائے گا۔ جب وہ پوری طرح سے ڈوب جائے گا وہاں سے مغرب کا وقت شروع ہوگا الی مغیب الحمرتی، مغیب الحمرتی، آسمان میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں پر ایک شفق لال کلر کی نظر آتی ہے۔ یہ شہروں میں تو تھوڑا سا مشکل ہے اس کو دیکھنا کیونکہ لائٹس وغیرہ جل جاتی ہیں، لیکن صحرا وغیرہ میں کھلے میدانوں میں جب جائیں گے تو وہاں پہ بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے ایک شفق، اور یہ شفق تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اس سے 1 گھنٹے کے بعد یہ نظر آتی ہے، یا 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان، 60 منٹس ٹو 90 منٹس جو ٹائم ہوتا ہے شفق کے نظر آنے کا۔ تو یہ جو شفق ہے یہ جب غائب ہو جائے بالکل، تو بس یہ وہ وقت ہے کہ جب عشاء کا وقت شروع ہوگا، یعنی کہ مغرب کا وقت اب یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسی کو جو ہے شفق کہا جاتا ہے، شفق احمر، لال جو ایک وہ علامت ہے، لالی نظر آئے گی جہاں پر سورج ڈوبا ہے، بس وہ ختم ہوگی اور یہ علامت ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یلیہ وقت المغربی الی مغیب الحمرتی ویسن تعجیلها، اس نماز کو بھی، مغرب کی نماز کے لیے مسنون یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ادا کر دیا جائے، سورج ڈوبا جلد سے جلد اس کو ادا کر دیا جائے، اللہ سوائے ایک جو ہے حالت ہے، اللہ لیلۃ مزدلفہ لمن قصدها مقیما، جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ انہیں حج کرنا ہے، محرم ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے تاخیر کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسنون ہے کہ مغرب کی جو نماز ہے وہ مزدلفہ میں ادا کریں گے، اگرچہ کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے بھی ہو جائے، ان کو پہنچنے میں مزدلفہ اگر دیر ہوتی ہے اور وقت گزر بھی جاتا ہے، مغرب کے وقت تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مزدلفہ والے سے پہلے نہیں ادا کریں گے، کوشش کریں گے کہ مزدلفہ جا کر کے ہی نماز کو ادا کریں، اگرچہ کہ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا استثناء ہے اس میں کہ جہاں پر تعجیل نہیں، تاخیر کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی سنت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ یلیہ وقت العشاء الی ثلث اللیل، تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ 2 نمازیں ہیں، ایک عصر کی اور ایک عشاء کی، جس میں 2 وقت ہیں، ایک ہے وقت اختیار، دوسرا ہے وقت ضرورہ۔
تو یہ عشاء کی نماز جو ہے اس کا وقت اختیار ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اس مغیب الحمرتی، شفق احمر کے غائب جب ہو جانے سے لے کر کے کہاں تک، الی ثلث اللیل، رات کے ایک تہائی حصے تک یہ رہتا ہے وقت اختیاری عشاء کے لیے۔ اب ثلث اللیل کیسے کیلکولیٹ کریں گے، اس کا حساب کیسے لگائیں گے؟ تو مثلا آسان مثال اور آسان اگزامپل لیتے ہوئے کہ مثلا کسی جگہ پر 6 بجے جو ہے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو 6 بجے مغرب کی اذان ہو گئی، اور فرض کر لیں مان لیں کہ 6 بجے ہی فجر ہوتی ہے، اسی جگہ پہ 6 بجے فجر ہوتی ہے، 6 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور 6 بجے جو ہے فجر کی اذان الثانی دی جاتی ہے۔ تو یہ 6 سے 6 کے درمیان میں 12 گھنٹے کا وقت ہو گیا۔ اس 12 کو 3 سے بھاگ کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں 3 سے، تو کتنا ہو گیا؟ 4 گھنٹے ہو گئے، 4 3 حصے میں بٹ گئے۔ اب جو مغرب کی اذان کا وقت تھا جو کہ 6 بجے تھا، اس میں اس 4 کو جوڑ دیں، تو 6 + 4 10 ہو گیا۔ ابھی 10 رات کی جو 10 بجے کا وقت ہے یہ ثلث اللیل ہو گئی، یہ پہلی ثلث اللیل، 1/3 فرسٹ تھرڈ آف دی نائٹ، پہلا تہائی حصہ رات کا ہے 10 بجے تک۔ تو یہ جو وقت ہے مغرب، یعنی یہ جو شفق احمر جو یا حمرا، یہ غائب ہونے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک جو بھی وقت ہوگا، یہ وقت ہوگا کہ جس میں عشاء کی نماز کو ادا کیا جائے، یہ وقت اختیاری ہے۔ اور اس کو جتنا ڈیلے کیا جائے وہ تاخیرها افضل ان سہل، کہ اس کو ڈیلے کرا جائے تو یہ بہتر ہے، اگر یہ ایزی ہے، آسان ہے کرنے والے کے لیے تو یہ بہتر ہے۔ مثلا 10 بجے کا وقت آیا کہ 10 بجے جو ہے آخری پہلا تہائی حصہ ختم ہوتا ہے رات کے 10 بجے، تو 10 بجے سے مثلا 15 منٹ پہلے، پونے 10 بجے 9:45 پر اگر جماعت ادا کی جاتی ہے تو یہ سب سے بہتر وقت ہے پہلے ایک تہائی حصے میں عشاء کی نماز کو ادا کرنے کا، کہ وقت اختیاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہے کہ وہ تاخیرها افضل، اس کو ڈیلے کر کے پڑھا جائے یہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ادا کیا ہے، عشاء کی نماز کو جتنا دیر سے ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں صرف تم لوگ، یعنی اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ تم ہی لوگ ہو جو اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارے علاوہ دوسرے لوگ اس وقت میں عبادت کرنے والے نہیں ملے گی۔ تو تاخیرها افضل ان سہولہ، اگر آسان ہے تو بہتر ہے کہ اس کی تاخیر کی جائے، اور یہ عورتوں کے لیے آسان ہے کیونکہ ان کو گھر پر ہی نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ ثم ہوا وقت ضرورت الی الفجر الثانی، اس کے بعد وقت ضرورہ آتا ہے جو کہ پورا کا پورا وقت، یعنی دوسرا تہائی اور تیسرا تہائی رات کا جو حصہ ہے، یعنی 2 حصے، باقی بچے 8 گھنٹے، یعنی رات کے 10 بجے سے لے کر، مثال کے حساب سے رات کے 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک جو کہ فجر کی اذان کا وقت ہے، اذان الثانی یعنی فجر الثانی کا جو وقت ہے رات کے 10 سے صبح کے 6 بجے تک کا، یہ پورا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں وقت ضرورہ عشاء کے لیے۔ اور جیسا ہم نے بات کی ہے کہ وقت ضرورہ وہ وقت ہے کہ جس میں متعمدن لا یجوز، کہ جائز نہیں ہے متعمدن اس وقت تک نماز کو ڈیلے کرنا۔ اگر کوئی آپ کے پاس عذر نہیں ہے، عذر ہے تو الگ بات ہے، بلا عذر اس وقت تک نماز کو ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اس وقت تک ڈیلے کرتا ہے تو وہ فہو یأثم، وہ گنہگار ہوگا، حالانکہ اس کی ادا ہو جائے گی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگا ایسا کرنے کے لیے۔ وہ اب وہ بیان کر رہے ہیں یہ جو فجر ثانی ہے یہ کیا ہے، وہوا بیاد المعترد بالمشرقی۔ اب ایک ہوتی ہے صبح یا فجر کاذب، اور ایک ہوتی ہے فجر صادق۔ 2 قسم کی فجر ہوتی ہے، فجر کاذب اور فجر صادق۔ فجر کاذب کیا ہوتی ہے کہ جس میں ایک روشنی لیکن طول میں، لمبائی میں نظر آتی ہے، چوڑائی میں نہیں نظر آتی، لمبائی میں ایک بالکل پتلی دھاگے جیسی سفیدی نظر آتی ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے، جو کہ فجر صادق سے پہلے ہوتی ہے، اور یہ لمبائی میں نظر آتی ہے دھاگے کی طرح سفیدی سی چمک۔ پھر بات وہی ہے کہ شہروں میں یہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ روشنیاں رہتی ہیں، اسٹریٹ لائٹ جلتی ہیں، تو یہ چیز شہروں میں دیکھنا آسان نہیں ہے، لیکن صحرا وغیرہ میں، گاؤں میں جہاں پر روشنی کم ہوتی ہے وہاں پر یہ بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایک لمبی پتلی سی دھاگے جیسی لکیر جو کہ سیدھی کھڑی ہوگی ویسی نظر آئے گی، یہ ہوگی فجر کاذب۔ اور فجر صادق کیا، یہ معترض ہوگی، پوری لمبائی سے نظر آئے گی، چوڑائی پہ، یعنی جو چوڑائی ہوتی ہے آسمان کی اس میں بالکل پتلی دھاگے کے مانند نظر آتی ہے، یہ جو ہوتی ہے فجر صادق ہوتی ہے، اور یہی معتبر ہے، اور مشرق میں یہ نظر آتی ہے۔ تو اسی کو کہا ہے وہو بیاد المعترض بالمشرقی، یہ وقت ہے فجر ثانی کا، یعنی فجر ثانی کے وقت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ فجر ثانی کا وقت کیا ہے، جب وہ سفید دھاگا، سفیدی معترض لمبائی جو چوڑائی ہے وہاں پر نظر آئے گی، تو وہ جو ہے فجر ثانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اذان دی جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہوگا۔
وہ यलीह वक्त الفجر इला तुलूइ शम्स, उसके बाद फजर का वक्त दाखिल होता है। कब? ये बियाद मोतरिद जो कि मशरिक में नजर आती है, वहां से फजर का वक्त शुरू होता है। कब तक? इला तुलूइ शम्स, शम्स के तुलू होने तक। अब ये पूरा का पूरा वक्त फजर का वक्त, इसमें फजर को अदा किया जाएगा। और यहाँ पर भी बात वही है कि वह ताजील वहाँ अफदल, कि इसकी ताजील, इसको जल्दी पढ़ना फजर की नमाज को अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जल्दी पढ़ते थे कि सहाबा कहते हैं कि लिशिद्दती तबकीर, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी शिद्दत उसको जल्दी पढ़ने की ऐसी हुआ करती थी कि जब सलाम फेर लिया जाता था तो उसके बाद भी पहचान में नहीं आता था कि पास वाला शख्स कौन है, इतना अंधेरा उस वक्त भी हुआ करता था। तो इसको इतना जल्दी ताजील के साथ फजर की नमाज को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है कि अभी सूरज निकलने में 10-12 मिनट है और फजर की नमाज के लिए इकामत दी जाती है। ये जो है सही नहीं है। लेकिन जो अहनाफ हैं वो जो दलील पकड़ते हैं वो असल में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने फरमाया अस्फिरु बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मु लिल अज्र। अब इससे हनफिया ने जो है इस्तिदलाल किया कि फजर की नमाज को जितना ताखीर से पढ़ें उतना अच्छा। अस्फिर से मुराद के तुम्हारी फजर की नमाजों में पीलापन जो कोशिश किया करो कि पीलेपन को हासिल करो। अब उन्होंने इससे दलील ये पकड़ी कि यहाँ मुराद ये है कि इसकी इब्तिदा ऐसे की जाए कि आसमान में पीलापन आ जाए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उलमाओं ने इसकी तशरीह ऐसी नहीं की है। इसफार से माना, इसफार का क्या है इस हदीस में, उलमा बयान करते हैं इसफार का जो माना है वो है इतालतुल क़िराअत या इतालतु सलातिल फज्र, सलात फज्र को लंबा करना, उसकी क़िराअत को लंबा करना मुराद है। यानी कि इब्तिदा मुराद नहीं है कि नमाज की इब्तिदाई उस वक्त हो कि जब आसमान पीला हो चुका हो, नहीं, मुराद ये है कि आपकी तिलावत और उसका क़िराअत करना, यानी सलातुल फज्र को इतना लंबा कर दो कि पीलापन होने को आ जाए, यानी नमाज इतनी लंबी पढ़ो। तो वहाँ मुराद जो है उलमाओं ने जो बयान किया इस बार से, मुराद ये नहीं है कि इब्तिदा नमाज के उस वक्त करो कि जबकि पीलापन हो जाए, बल्कि नमाज तो जल्दी ही अदा करना शुरू करो, लेकिन क़िराअत ऐसी लंबी करो कि आप पीलापन आसमान में आ जाए। और ये मसनून है, ये मुस्तहब है, ये बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर की नमाज में आपसे साबित है कि 60 से लेकर 100 आयतें तक पढ़ा करते थे। तो इस वजह से जो बेहतर वक्त है, जो अफजल वक्त है, वो यही है कि नमाज फजर को ताजील के साथ और बिल्कुल शुरुआती वक्त में उसको अदा किया जाए, अंधेरे में उसको अदा किया जाए। ये बेहतर है और यही अफजल है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह वाला। उसके बाद कहते हैं वयुद्रकु अदाउ सलातिन बिइहरामिन फी वक्तिहा। अब बयान ये किया जा रहा है कि किस वक्त नमाज की अदा जो है उसको मान लिया जाएगा कि आपने उसकी अदा को हासिल कर लिया। मसलन ज़ुहर जो है, ज़ुहर की नमाज अगर अपन फ़र्ज़ करें कि 12:40 पे उसका वक्त शुरू होता है और असर का वक्त शुरू होता है मसलन 3:45 पे अज़ान हो जाती है, तो 12:40 से लेकर के 3:45 के दरमियान ये जो पूरा वक्त है ये ज़ुहर का वक्त। अब कोई शख्स है किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाया ज़ुहर की, तो किस वक्त वो इस नमाज को पढ़ेगा तो माना जाएगा कि इसकी अदा हो गई नमाज। वो आखिरी वक्त कौन सा है? तो वो बयान करते हैं कि वो आखिरी वक्त उस ज़ुहर की नमाज का जो मिसाल में है उसको उसने अगर उसको अदा किया तो यानी उस ज़ुहर की नमाज को किस वक्त पढ़े कि मान लिया जाए अदा हो गई। कहते हैं कि तकबीरतुल इहराम जो पहली अल्लाह अकबर है, उस वक्त कहे कि अभी ज़ुहर का वक्त ख़त्म ना हुआ हो। यहाँ तक कि अगर सिर्फ अल्लाह अकबर कहने के फौरन बाद अगर असर का वक्त भी दाखिल हो जाता है तो अभी ये माना जाएगा कि उसकी अदा हो गई। अगरचे कि बाकी पूरी नमाज असर के वक्त में भी अदा करता है तो भी माना जाएगा कि उसकी ज़ुहर की नमाज अदा हो गई। मसलन 3:45 पर असर का वक्त शुरू होता है, इस आदमी ने 3:44 और कुछ सेकंड पर अल्लाह अकबर कह दिया ज़ुहर की नमाज के लिए, तो अब बाकी की पूरी नमाज भले असर के नमाज यानी असर के वक्त में अदा हो रही है, फिर भी माना यह जाएगा कि इसकी अदा हो गई, ज़ुहर की नमाज अदा हो गई, कज़ा नहीं हुई। यानी अदा और कज़ा के मुराद से इस आदमी पे क्या हुक्म होगा, तो कहेंगे कि इस आदमी की नमाज अदा हो गई, इस पर कज़ा नहीं है, अब इसको ज़ुहर की नमाज दोहरानी नहीं। लेकिन ये किस सूरत में कि ये डिले, ये जो ताख़ीर उससे हुई है, ये किसी उज़्र के तहत हुई हो, कोई वजह हो जिससे यानी एक मामूल ना हो इस आदमी का कि अक्सर नमाज़ों को डिले करके पढ़ता है यहाँ तक कि आखिर वक्त पहुँच जाए उस नमाज का, नहीं, उस सूरत में नहीं। ये उस सूरत में कि जबकि इस आदमी के पास कोई उज़्र हो और ये मोतमिदन आमिदन जानबूझ करके इसने डिले ना किया हो, तो उस सूरत में इसके तकबीरतुल इहराम अगर उसने उस नमाज के वक्त में कह दिया, अगरचे कि बाकी पूरी नमाज उसकी अगले वक्त में अदा हो रही है, तो भी कहा जाएगा कि इस बंदे ने, इस शख्स को अदा का अज्र
مل گیا، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں اس کو ہم یہاں روک دیں گے اور آگے کی بات تو من شقہ سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ بیان یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ہے، اور شروع صلاۃ میں سمجھتا ہوں ہم کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ 2-3 درس ہمارے یہاں گزر جائیں، تو بات انشاءاللہ یہاں سے من شقہ سے کل شروع ہوگی۔ وإن كان في هذا الدرس أي قطع فإنه مني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم۔